ناظرین، 9 جون سے آزاد کشمیر میں احتجاجی تحریک کا سلسلہ جاری ہے اور اب یہ احتجاجی تحریک راولا کوٹ میں ایک دھرنے کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ آزاد کشمیر کی صورتحال کافی زیادہ گمبھیر ہے۔ وہاں پر سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کی جھڑپوں کے درمیان اطلاعات کے مطابق جو ہے 24 کے قریب اموات ہو چکی ہے، جن میں کہا جا رہا ہے 4 سیکیورٹی فورسز کے جو اہلکار ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اور وہاں پہ جو اس تحریک کو لیڈ کرنے والی جو تنظیم تھی جی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، اس پر پاکستان حکومت کی طرف سے پابندی لگا کر اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کے جو 150 کے قریب جو رہنما ہیں ان کا نام جو ہے فورس کیجول میں ڈال دیا گیا ہے۔ کافی زیادہ جو ہیں وہاں پر گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، متعدد رہنما روپوش بھی ہیں، اور کئیوں کے اطلاع دینے پر بھی انعامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر کرفیو کی سچویشن ہے راولا کوٹ میں، وہاں پر خوراک ادویات کی قلت پیدا ہو چکی ہے، اور جو حکومت اور مظاہرین کے درمیان ایک ڈیڈ لاک کا جو ہے سلسلہ ہے جاری۔ اب احمد، وہاں پہ آزاد کشمیر میں راولا کوٹ میں خصوصاً یہ صورتحال کہ وہاں پہ ایک کرفیو نافذ ہے، ادویات اور خوراک کی قلت پیدا ہو چکی ہے، اور مظاہرین اور حکومت کے درمیان ایک ڈیڈ لاک ہے۔ اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، حکومت پاکستان کی ذرائع کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ بھائی اب ہم مذاکرات نہیں کریں گے، آپ اپنا دھرنا غیر مشروط طور پہ جو ہے اس کو ختم کریں، اور پھر جن لوگوں پہ مقدمات ہیں وہ مقدمات کا سامنا کریں، اور کسی صورت جو 12 نشستیں ہیں جو اس ٹائم پوائنٹ آف کنٹینشن بنی ہوئی ہے بٹوین پروٹیسٹرز، بٹوین جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس کو کالعدم قرار دیا جا سکا ہے، اور آزاد کشمیر اور پاکستان حکومت کے درمیان، اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کسی صورت بات نہیں ہوگی۔ 27 جولائی کو وہاں پہ الیکشنز اناؤنس ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہوں گے، اس کے بعد جو نئی اسمبلی بنے گی وہ ان نشستوں کا معاملہ اپنے طور پہ دیکھے گی۔ تو اب ایک طرح سے حکومت جو ہے وہ بھی اس نے اپنی پوزیشن کو بہت، اپنے موقف کو سخت کر لیا، اور کسی قسم کی لچک نہیں دکھا رہی، جس کا ہم نتیجہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آزاد کشمیر ہے وہ عملی طور پہ مفلوج ہو کے رہ گیا۔ آپ نے جس طرح بتایا ادویات کی کمی ہے، اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ رستوں کو بند کر دیا گیا ہے، پولیس جو ہے وہاں پہ تلاشی لیتی ہے، کوئی خوراک جو ہے اگر پرائیویٹ گاڑیوں میں بھی لے کے آپ جا رہے ہیں تو اس کی اجازت بھی نہیں جا رہی، ٹرکس جو ہیں گوڈس ٹرانسپورٹ اس کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، انٹرنیٹ کی بندش وہاں پہ تقریباً 6 جون سے جاری ہے، تقریباً 24-25 دن ہو گئے ہیں، تو بہت ہی زیادہ ایک کیوٹک قسم کی جو ہے صورتحال ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں کوشش کی تھی کہ یہ ساری صورتحال دیکھیں، جیک کے مطالبات کیا ہیں، وہ کتنے منطقی ہیں، کیا جیک کی طرف سے لچک دکھائی جا رہی ہے کہ نہیں۔ ہم نے اس حوالے سے ایک جو ہے کشمیر بیس جرنلسٹ سے جو ہے بات کی تھی۔ آج جو ہے ہم حکومت کا موقف یا ان لوگوں کا موقف جان رہے ہیں جن کے حوالے سے اعتراضات ہیں، مطلب کہ مہاجرین مقیم پاکستان جو ہیں ان لوگوں سے۔ تو اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے عبدالماجد خان صاحب کو، جو کہ اس ٹائم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو آزاد کشمیر اسمبلی اس کے چیئرپرسن ہیں، سابق وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، اور خود بھی وہ مہاجرین کی جو نشست ہے، ویلی کی جو نشست ہے، اس سے وہ کامیاب ہو کر پہنچتے ہیں اسمبلی میں۔ تو ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے، ڈیڈ لاک کیوں ہے، معاملات کس طرح سے سلجھائے جا سکتے ہیں، اور کیا واقعی جو ہے کیا جو مہاجرین کی نشستیں ہیں وہ منطقی طور پر اپنا وجود قائم رکھ سکتی ہیں یا نہیں۔ تو ماجد خان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ عبدالماجد خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سر، جو بیسک کوشچن ہے وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک عوامی تائید ہے، اور ہم نے دیکھا بھی راولا کوٹ میں لوگ موجود ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ مذاکرات جو ہے حکومت ہر دفعہ جو ہے، ہر حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مذاکرات سے مسئلہ حل کرے، لیکن اس دفعہ حکومت ڈٹ گئی ہے، وہ کہہ رہی ہے نہیں ہم مذاکرات نہیں کریں گے اور ایکشن کمیٹی کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، آگے بھی یہ خدشات موجود ہیں، تو کیوں نہیں حکومت جو ہے مذاکرات کا راستہ اختیار کر رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میری گزارش ہے، حکومتیں کبھی بھی مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹتی، اور نہ ہی حکومتیں کوئی ایسی چیز چاہتی ہیں جس سے خون خرابہ ہو۔ ہر حکومت، ہر جمہوری حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ جو عوام کے معاملات ہیں ان کو بحث و تمیز کے ساتھ، ڈائیلاگ کے ساتھ سیٹل کیا جائے۔ اگر آپ ایکشن کمیٹی کی اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں تو ایکشن کمیٹی کے ساتھ بارہا مرتبہ ڈائیلاگ ہوئے، اور یہ اس حد تک ڈائیلاگ ہوئے کہ آپ کے فیڈرل منسٹرز کو بھی اس میں آنا پڑا، اور انہوں نے بھی بیٹھ کے ان کے ساتھ نیگوسیشن کی۔ آزاد کشمیر گورنمنٹ تو روز اول سے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہی تھی۔
اب جو لاسٹ ان کے مطالبات تھے جس میں کوئی 38 رکنی مطالبات تھے، وہ جب ایک فیڈرل منسٹرز کی ہائی پاور کمیٹی مظفر آباد آئی اور ایک نجی ہوٹل میں جب ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو مذاکرات کے بعد ان کے 37 مطالبات کے اوپر تو منو عمل کر دیا گیا. اس میں سے کئی پہلے سے امپلیمنٹ کر دیے گئے تھے، کئیوں کے لیے فنڈز درکار تھے جس پہ فیڈرل گورنمنٹ نے جنراسٹی شو کرتے ہوئے پیسہ بھی دے دیا. آپ کو بھی پتا ہے کہ فنڈز کے لیے لامحال ایک پروسیس اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. جو الیکٹریفیکیشن کی بہتری کے لیے 10 ارب تھے وہ اس دفعہ آپ کے بجٹ میں انکارپوریٹ کر دیے گئے. MRI مشینز کا ایشو تھا وہ فراہم کر دی گئی. نہیں تو کیا سارے اس ٹائم نہیں تمام ہاسپٹلز میں MRI مشینز نصب ہو گئی ہیں؟ نہیں، تمام کی بات نہیں تھی، جہاں جہاں ریکوائرمنٹ تھی وہاں وہاں پر وہی کر دی گئی تھی. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو وہ ایکشن کمیٹی والوں کا یہ کہنا ہے کہ MRI مشینز کی تنصیب نہیں ہوئی، جن کا مطالبہ تھا وہ کہتے ہیں یہ مطالبہ پورا نہیں ہوا، صرف اتنا کہا گیا کہ ہم کر دیں گے، اس کے لیے فنڈز ایلوکیٹ کر دیے گئے ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر تو آپ کے فیڈرل منسٹرز نے بھی ایون نیشنل اسمبلی میں بھی بات کی اور اس کو انہوں نے انشور کیا. اب میں نہیں سمجھتا کہ اس فورم پہ اگر کوئی بات کی جائے یا نیشنل میڈیا کے اوپر کوئی بات کی جائے تو اس کے پیچھے کوئی حقائق نہیں ہوں گے. ان کے ساتھ سارے مطالبات ان کے مان لیے گئے. ایک مطالبہ ایسا تھا جس کے اوپر انہوں نے ہٹ درمی اختیار کی اور انہوں نے اس حد تک بات کی کہ اگر ہمارے اب سارے کے سارے مطالبے بھی پورے کر لیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم احتجاج کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. بیسکلی جب مطمع نظر انتشار ہو، ڈائیلاگ نہ ہو، بیٹھ کے معاملات کو حل کرنا نہ ہو. ابھی تو آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی ثالثی کی پیشکش کر دی. انہوں نے بھی یہ کہا کہ پہلے آپ اس دھرنے کو ختم کریں، ایک جوازیت پیدا کریں تاکہ ہم حکومت پاکستان کے ساتھ یا جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کریں. یہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، کیونکہ جب بھی مختلف الخیال لوگ کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہوں اور ان کے اندر کوئی لیڈرشپ نہ ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے جو ابھی ہو رہا ہے. اچھا ماجد صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دھرنا ختم کریں لیکن حکومت کو بھی تو کوئی CBM شو کرنا چاہیے. اب یہ الزامات تو یہ لگ رہے ہیں کہ حکومت نے وہاں پہ خوراک اور جو آنے والے باقی اشیاء خرد و نوش کے ٹرک ہیں ان کو روکنا شروع کر دیا ہے، خوراک کو ضائع کر رہے ہیں، کسی کو خوراک لے کے ذات کشمیر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. حکومت کا یہ رویہ کو آپ کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت سی چیزیں اس وقت اسپیکولیشن بیس کر رہی ہیں. اس وقت بہت سے ایسے فیکٹس ہیں جو سوشل میڈیا پہ نریٹ کر کے دکھائے جا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے. وہاں پر جو آبادی ہے اس کو خورد و نوش کی چیزیں فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اس وقت آپ کا کیونکہ راولہ کوٹ میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. راولہ کوٹ کے اندر سے مظفر آباد کے اندر سے راک ایجنٹس بھی پکڑے گئے، ان سے بہت سی چیزیں برآمد ہوئی، سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں. تو گورنمنٹ اور جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ بھال کے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی قحط کی صورتحال ہے یا قحط سالی کی پوزیشن ہے. زیادہ چیزوں کو تو پورٹرے کیا جا رہا ہے، زیادہ چیزوں کو تو ایک سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ پورٹرے کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بھی قحط نہیں ہے. آپ میڈیا کے لوگ بھی وہاں پر گئے ہیں، آپ کا یہ KNS کا پورا ایک ڈیلیگیشن وہاں پر ابھی ریسنٹلی گیا ہے. سر وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے، وہاں پہ آزادانہ کوریج نہیں ہو سک رہی. یہ بات تو ہم نہیں اپنے رپورٹر سے وہاں رابطہ کر سکتے، آزادانہ کوریج ممکن نہیں ہے وہاں پہ انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے. سر دیکھیں نا، انٹرنیٹ کی نہ ہونے کی وجہ سے باقی لوگ تو جا رہے ہیں، وہ تو سب پورے آزاد کشمیر میں ڈیفینیٹلی اس کا ایشو تھا. اور پھر یہ تو ابھی تو محرم کے ایام بھی تھے، 9-10 کے دن تو ویسے بھی انٹرنیٹ کی سروس آل اوور دا پاکستان بند کر دی گئی تھی. آزاد کشمیر میں تھوڑا پہلے کر دی گئی کیونکہ اس وقت سچویشن اس طرح کی ڈیولپ ہو گئی تھی. لیکن ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ AKNS کا ڈیلیگیشن گیا، اس کے علاوہ سینیٹر مشتاق صاحب گئے، باقی لوگ جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی قحط سالی کی پوزیشن ہے. اچھا عبد الماجد صاحب، یہ بتائیے گا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں، خصوصاً یہ جو 12 مہاجر نشستوں والا ہے، کیا یہ مطالبات جائز ہیں؟ ہم روز اول سے ایک بات کر رہے ہیں کہ جو مہاجرین مقیم پاکستان کی 12 کا معاملہ ہے، اس کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے. آپ اس معاملے کو کیوں چھیڑ رہے ہیں جس کا تعلق پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ساتھ ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ جب انسپ بنا تو انسپ کے تحت ایک بڑی جو یونائیٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اور پاکستان ہے، تو یہ ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹی تھی گورنمنٹ آف پاکستان کی. پاکستان کا پچھلے 80-90 سال سے 70-80 سال سے دنیا کے اندر ایک سٹینس ہے کشمیر کے بارے میں. پھر آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کا فلا محالہ فائدہ ہندوستان کو ہونا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو مائگریٹ ہو کے آئے تھے یہ تکمیل پاکستان کی غرض سے آئے تھے. یہ اپنا سب کچھ سرنڈر کر کے آئے تھے. انہوں نے اپنا رائٹ آف ووٹ سرنڈر کیا، انہوں نے اپنی پراپرٹی سرنڈر کی، اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑ دیا. یہ گریٹر کاز کے لیے آئے تھے. جو چیزیں
اس وقت ہندوستان جس کے اوپر کافی عرصے سے پاکستان کے اندر اس کے امن کو تباہ کرنے کے لیے وہ مختلف پراکسیز کو آپریٹ کر رہا ہے، خواہ بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، آزاد کشمیر ہو، اب تو اس کے بڑے سگنیفیکنٹ ٹریسز آپ کو مل چکے ہیں۔ ابھی جس طریقے سے میں نے آپ کو انیشلی بات کی کہ را کے ایجنٹ مظفر آباد سے بھی پکڑے گئے، راولا کوٹ سے بھی پکڑے گئے، پھر ہندوستان کے فارن آفس کی طرف سے ایک اوپن سٹیٹمنٹ آ گیا، اور پھر اس کے بعد ان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اوپنلی اس بات کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑے ڈیپ کنیکشنز ہیں اور ہم جب بھی چاہیں گے یہاں کے امن کو تباہ کریں گے۔ کوئی ان کے جنرل ریٹائرڈ جنرلز کہہ رہے ہیں کہ یہ دیر کر رہے ہیں ہندوستان۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ سندور کا بدلہ ہے بیسکلی۔ سندور میں ناکامی کے بعد ہندوستان بکھلاہٹ کا شکار ہے، اب ان کو اس بات کا ادراک تھا کہ جو سب سے نازک مرحلہ ہے اس کو چھیڑا جائے۔ مذہب چلیں ٹھیک ہے، ہم اس چیز کو، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو 12 نشستوں والا مطالبہ ہے اگر ہم اس کی عقلی طور پہ دیکھیں، 12 نشستیں ہیں، 6 ڈیوائیڈ ہوئی ہیں، 6 ویلی کی ہیں، 6 جموں کی ہیں۔ جموں کی نشستوں میں پھر بھی جو ووٹ ہے وہ ایک مناسب طور پہ ہوتا ہے۔ جو ویلی کی 6 نشستیں ہیں جن میں سے ایک پہ آپ بھی منتخب ہوئے تھے، اس میں جو لوگ ووٹ لیتے ہیں، کوئی 1500 ووٹ لیتا ہے، کوئی 2000 ووٹ لیتا ہے، ٹوٹل 36,000 کے قریب ووٹ رجسٹرڈ ہے۔ کیا 36,000 پہ 6 نشستیں دینے کا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لاجیکل چیز ہو سکتی ہے؟ تو ان نشستوں کی کہ آپ ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے۔ آزاد کشمیر کا سٹیٹس ایک ڈسپیوٹڈ سٹیٹس ہے، یہ ایک سینسٹیو ایریا ہے، یہاں پر اس وقت آزادی کا ایک بیس کیمپ موجود ہے۔ پھر میری گزارش یہ کہ جب تحریک آزادیاں ہوتی ہیں اور جب آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں سر نہیں گنے جاتے، اس میں لوگوں کی قربانیاں دیکھی جاتی ہیں۔ اگر کیا مطلب آپ اس کو یہاں پر اصل میں سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاکستان کے بھی کئی پولیٹیشنز نے ایک ہیجانی کیفیت برپا کی۔ انہوں نے کہا جی پنجاب کے لوگ خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگ پنجاب میں رہتے ہیں، سندھ کے لوگ پنجاب میں رہتے ہیں، ان کی سیٹیں بھی قائم کر دی جائیں۔ یہ ایسا نہیں، آپ ایک سیٹلڈ ایریا کے اندر ہے۔ ہم ایک لارجر کاز کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے، ہمارے آبا و اجداد نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا تکمیل پاکستان کے لیے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان لوگوں کو ان کے حق نمائندگی سے صرف اس وجہ سے محروم کر دیں گے کہ ان کی تعداد کم ہے؟ یہ کہاں کا پرنسپل ہے دنیا کے اندر؟ نہیں ماجد صاحب، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ حق نمائندگی سے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریشنلائز تو کیا نہیں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ بیسیکلی اگر آپ کشمیر کو دیکھیں تو کشمیر ڈیوائیڈڈ ہے، جموں، لداخ، ویلی، گلگت بلچستان، ان ساری اس کے اوپر یہ پوری وادی کی ریپرزنٹیشن ہے۔ اب ایک میسو مائگریشن ہوئی جموں سے، کیونکہ جموں کے اندر 3.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا قتل عام کیا ہندوستان نے، ان کی شہادتیں ہوئی۔ انہوں نے جو میسو مائگریشن کی وہ آپ کے ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ سیالکوٹ، گجرانوالہ اور اس علاقے میں آ کے آباد ہو گئے۔ ویلی سے جو مائگریشن ہوئی، کیونکہ آپ کا ڈائریکٹ روٹ کوئی نہیں لگتا، تو وہ لوگ پہلے آئے مظفر آباد میں، جو لوگ آزاد کشمیر کے اندر سیٹلڈ ہو سکے وہ وہاں سیٹلڈ ہو گئے، باقی ماندہ لوگ پاکستان میں آ کے سیٹلڈ ہوئے۔ جی عبدالماجد صاحب، یہ حکومت کی جانب سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا گیا، کیا اس صورتحال میں بجائے کہ مذاکرات کرنے کے، ان کی باتیں سننے کے، ایک جو تنظیم ہے اس کو کالعدم قرار دینا، کیا یہ مناسب تھا؟ دیکھیں، کالعدم قرار دینے کا فیصلہ بہت سوچ بچار کے بعد کیا گیا۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب ان کے مطالبات کے بارے میں ڈیبیٹ شروع ہوئی تو ان مطالبات کو میں سے 38 مطالبات میں سے 37 کے اوپر مینوان عمل درآمد کر دیا گیا، لیکن جب وہ اس ہٹ درمی کے اوپر تھے کہ نہیں ہم نے صرف احتجاج کے راستے کو اختیار کرنا ہے، اور اگر آپ ان کے کور ممبر کا باضابطہ میڈیا کے اوپر انٹرویو بھی شائع ہوا کہ بے شک حکومت ہمارے سارے مطالبات بھی پورے کر دیتی ہے لیکن ہم احتجاج کے راستے کو مؤخر نہیں کریں گے، تو گزارش میری یہ کہ جب مطمع نظر آپ کا انتشار ہو، جب مطمع نظر ڈائیلاگ سے فرار ہو، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، تو جب اس وقت انہیں ہر طرح کا آپشن دے دیا گیا، ایون اس حد تک کہ آپ کے فیڈرل منسٹرز نے اپنے ٹاک شوز میں اس بات کو انویل بھی کیا کہ ہم نے ان کو کہا کہ ریفرینڈم کروا لیں، ہم نے ان کو کہا کہ ہم سیٹوں کی تعداد میں کوئی کمی بیشی کی بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کے خاتمے اور ان کے ووٹ آف رائٹ کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹوریکل ریزن ہے۔ لیکن انہوں نے ایک ہی چیز کو اپنا مطمع نظر رکھا، انہوں نے ایک سلوگن ریز کر دیا، بند مطلب بند، اور کوئی چیز نہیں۔ اب گزارش میری یہ ہے کہ لامحالہ جب آپ اتنا بڑا میسو کراؤڈ یا اتنا بڑا لوگوں کو لے کے کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اور محرکات بھی ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ دیکھیے کہ یو کے اندر ہمارے جو ڈائسپورا ہے
انہوں نے جس طریقے سے ہمارے انسٹیٹیوشنز کو کی بیشنگ کی، جس طریقے سے ان کو ملائن کیا، آپ ان کی سپیچز سنیں، یہ کہتے ہیں کہ افواج پاکستان کے اندر سے جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ نکل کے آ جائیں، نعوذ باللہ بغاوت کریں، اور پھر کوئی ایک ان میں سے کہتا ہے کہ ہمارا اپنا پاسپورٹ ہو، ہمارا اپنا شناختی کارڈ ہو. تو یہ ساری چیزیں کس طرف انڈیکیٹ کرتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ جو کالعدم کرنے کا نوٹیفیکیشن تھا، یہ تو حکومت پاکستان نے یا حکومت آزاد کشمیر نے ایک بہت سوچ سمجھ کے بات کیا. مظفر آباد سے جب را کے 5 ایجنٹس کو گرفتار کیا گیا، ان کے پاس سے باضابطہ نقشے ملے، ان کے پاس سے باضابطہ اسلحہ برآمد ہوا، ان کے پاس سے صحیح. پوری پلاننگ ڈسکلوز ہوئی. تو لامحالہ اس کے پیچھے اچھا میں نے آپ کو پہلے بھی عرض بالکل کیا کہ ٹھیک. سندھو 2 کا بدلہ ابھی تک چلیں نامکمل تھا ٹھیک ہندوستان کا. ٹھیک ٹھیک. اچھا ماجد صاحب، اب تھوڑی سی بات، اب آپ نے 6 مہاجر سیٹوں کو ایکسپلین کیا، آپ نے اس کی اپنی ایکسپلینیشن دی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مہاجر سیٹیں ہیں یہ ایک تو مس یوز ہوتی ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو 12 مہاجر نشستیں ہیں اس سے آزاد کشمیر حکومت کا ایک بہت بڑا جو فائنینسز ہوتے ہیں یا اس کا جو سرمایہ ہوتا ہے وہ لگ جاتا ہے جا کے مین لینڈ پاکستان میں، جہاں پہ آپ لوگوں کے حلقے موجود ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈبل آپ اس علاقے میں پیسہ لگاتے ہیں، کیونکہ اس میں پاکستان کے قومی صوبائی اسمبلی کے حلقے بھی موجود ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اس میں پھر ایل اے کا ایک حلقہ بھی بن جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق جو ہے وہ جا کے مین لینڈ پاکستان میں کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اس میں وزن تو ہے. آزاد کشمیر کا خطہ ایک پسماندہ خطہ ہے اگر آپ مالی لحاظ سے دیکھیں، تو کیوں فنڈز کا استعمال جو ہے پاکستان میں کیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان ان کو اپنے دوسرے فنڈ سے فنڈز دے رہا ہے؟ ایم پی ایس کے فنڈ بھی استعمال ہو رہے ہیں، ایم این اے کے فنڈ بھی استعمال ہو رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ سب سے بڑی مسکنسیپشن ہے جو کہ روز لیول سے کریٹ کی گئی ہے. اور جب آپ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں اور لوگوں کی اٹینشن سیک کرتے ہیں تو آپ اسی قسم کا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں جس میں لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا جا سکے. اب اس کے فیکٹس یہ ہیں کہ بیسکلی ہمارے پاس جو این اے کے یا پروونشل کے حلقے ہیں جس کے اندر ہمارے لوگ آباد ہیں، آج آ کے کبھی پلیز آئیں ہمارے حلقوں میں اور آ کے دیکھیں کہ ہمارے لوگوں کی حالت زار کیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر آج 80 سال سے یہاں پر ہمیں مہاجر کے نام سے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، اور جس ریاست کے ہم شہری ہیں وہ بھی ہمیں اون کرنے کو تیار نہیں ہے. اب انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہمیں پھینک دیا کہ جی نیشنل اور پروونشل اسمبلی کے حلقے. آپ کے سامنے یہاں پر نیشنل اور پروونشل اسمبلی کے حلقوں اور ان کے ایم این اس کی صورتحال ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. ہمارے لوگوں کو تو میں نے ابھی اسی لیے عرض کیا کہ جو پاکستان کا سٹیزن شپ ایکٹ تھا اس کی سیکشن 14B کے تحت ایک ٹیمپرری سٹیزن شپ دی گئی. یہ تو پرماننٹ سٹیزنز کو ان کے رائٹس نہیں دیتے، تو ٹیمپرری سٹیزنز کے رائٹ کی بات تو بہت دور کی بات ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں فنڈز لے کے جاتے ہیں، تو پورے آزاد کشمیر کے 3 خرب 10 ارب کے بجٹ میں سے 24 کروڑ روپے مہاجرین مقیم پاکستان کے لیے اے ڈی پی میں ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں، اور باقی پورا کا پورا پیسہ ریاست کے اندر صرف کیا جاتا ہے. آزاد کشمیر کے اندر جو ممبر اسمبلی ہے وہ سال کا لگ بھگ 2 ارب سے زیادہ لے کے جاتا ہے، اور ایک مہاجر مقیم پاکستان کے ممبر اسمبلی کو جس کے پاپولیشن جو ہے پورے صوبے کے اندر محیط ہوتی ہے، اور وہ لوگ جس قسم پرسی کے اندر زندگی گزارتے ہیں ان کو 3.25 کروڑ روپے دیے جاتے ہیں سال کے لیے کہ وہ اپنے لوگوں کے اندر کو اگر پانی کی سہولت ہے یا ان کے کوئی اور فردر ریہیبلیٹیشن کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ اس کو کر سکے. اب مجھے بات یہ ہے کہ جس ریاست پاکستان نے ان کے لیے یہ سارا بجٹ ایلوکیٹ کیا، جس ریاست پاکستان نے ان کو سب کچھ دیا، تو ریاست پاکستان صرف ریاست کے شہریوں کو تو نہیں دے رہی. اگر انسپ کی ریزولوشن کے تحت جائیں تو پھر تو ان کو ہمیں بھی ٹیک کیئر کرنا ہے. ہمارے لیے بھی وہ حکومت آزاد کشمیر کے ذریعے اس پیسے کا تصرف کروا رہی ہے. اب ڈفرنس یہ ہے کہ ایک طرف 24 کروڑ روپیہ اور ایک طرف 3 خرب 10 ارب روپیہ. تو فیصلہ خود ہی لوگوں کو کر لینا چاہیے. اب اس ہیٹ نیریٹو کو مطلب میں کس طرح ایلوبریٹ کروں؟ اور سیکنڈلی آپ نے کہا کہ بلیک میلنگ کا سبب بنتی ہیں، تو مجھے بتائیے کہ مہاجرین کی تعداد ہے ٹوٹل 12. آپ 2006 سے آنورڈز آج تک آزاد کشمیر کے سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لے تو کبھی بھی یہ 12 مہاجر کٹھے نہیں ہوئے کہ کسی ایک پلڑے میں جا کے کسی ایک کو یہ سپورٹ کریں. یہ ڈیفینیٹلی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہی ہوتے ہیں، اور اگر پولیٹیکل پارٹیز مینوور کرتی ہیں تو پھر لامحالہ ان کو بھی ووٹ دینا پڑتا ہے. اب گزارش میری یہ ہے کہ جب تک ریاست کے 33 لوگ کٹھے نہیں ہوتے اور ریاست کے باہر کے جو 12 مہاجرین ہیں ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی دھڑا ان کے ساتھ جا کے ملتا ہے، تب جا کے حکومتیں تبدیل ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیے 2006 سے آنورڈز کون سا مہاجر ایسا ہے جس کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا ہو، اسپیکر بنا دیا ہو، سینئر منسٹر بنا دیا ہو، کو آؤٹ آف دا وے جا کے اکوموڈیٹ کیا ہو؟ لامحالہ ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل پروسیس ہے. جب تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو اس کے اندر ہمیں بھی اسی اسمبلی ممبر کی حیثیت سے اپنے ووٹ کو دینا ہے
کسی ایک پلڑے میں دینا ہے. اب یہ ہم پہ بلیم کر دیا جائے کہ یہ بلیک میلنگ کرتے ہیں, یہ فنڈز کھا جاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بیانیے. اچھا ماجد صاحب بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو آپ مہاجرین مقیم پاکستان ہیں, آپ کہتے ہیں آپ کا کشمیر کے ساتھ رشتہ ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مہاجرین مقیم پاکستان کی نشست پر بندہ ایم ایل اے بنا ہو اور وہاں پہ وزیر ہو, اسے پاکستان میں پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑنا چاہیے؟ دیکھیے میری گزارش ہے, ہم لوگ ہیں, آپ کا نیشنل کا یا پروونشل کا حلقہ جو ہے وہ ہے لاکھوں کا, آپ اس کو پلیز ہمارے ساتھ اس طرح نہیں میں تو سر صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا الیکشن لڑنا چاہیے ایک ایم ایل اے کو جو کہ سٹنگ وزیر ہو کشمیر کا, کیا اس کو ایم پی اے کا الیکشن پنجاب کا لڑنا چاہیے؟ بالکل لڑنا چاہیے. آپ کو ڈیول سٹیزنشپ ملی ہوئی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا عارف عباسی جو آر ڈی اے کے چیئرمین تھے یہ مہاجر ہیں؟ کیا واصف قیوم جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے پنڈی سے الیکشن لڑے ہیں یہ مہاجر ہیں؟ یہ سارے لوکل ہیں. یہ یہاں آ کے اگر الیکشن لڑ سکتے ہیں تو پھر مہاجر مقیم پاکستان کو کیا ایشو ہے کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے؟ آپ کے کئی لوگ ایون جو جموں سے اور ویلی سے ہیں, ایون جو آزاد کشمیر کے اندر سے ہیں, وہ یہاں سے آ کے کھلے الیکشن لڑتے ہیں. تو اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, انہوں نے صرف اپنا ایڈریس چینج کرنا ہوتا ہے اور آ کے یہ اپنا یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں. تو مہاجر مقیم پاکستان پہ ایک قدم کیوں جو کہ وہاں رہ رہا ہے, اس نے تو اپنے آپ کو سروائیول کرنا ہے. اب سروائیول, گزارش میری یہ تھوڑا سا پلیز آپ ایک چیز انڈرسٹینڈ کیجئے کہ مہاجر مقیم پاکستان کو آزاد کشمیر کا جو ایکٹ 1974 ہے, اس کا سیکشن 30 آرٹیکل 13B ہے جو پروٹیکٹ کرتا ہے, اور یہی آرٹیکل اوورسیز کشمیریوں کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے, اور یہ اس کی جورسڈکشن انہینس کرتا ہے. گزارش میری یہ ہے کہ اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ میرا بائی برتھ رائٹ ہے. آپ میرے بائی برتھ رائٹ کو ختم نہیں کر سکتے. انہیں آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آئسولیٹ کر کے پھینک دیں کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے نیچے یہ ووٹ دیتے ہیں. تو آج آپ دیکھیے نا, راولہ کوٹ شہر, اگر اس کی موسٹلی تعداد آپ کے پنڈی کے چکلالہ اسکیم 3 DHA میں رہ رہی ہے, اور وہ یہاں پر بھی رہتے ہیں اور وہاں پر بھی سارے بینیفٹس لیتے ہیں. آپ کا میرپور آدھا اس وقت اسلام آباد کے اندر رہائش پذیر ہے, بیریا کے اندر رہائش پذیر ہے. لیکن سر وہ ڈبل ووٹ نہیں ڈالتے نا سر, وہ ڈبل ووٹ نہیں ڈالتے, ان کو ڈبل کوٹا نہیں ملتا. وہ پاکستان میں بھی نوکریوں کے حقدار ہیں. وہ ہمیں پاکستان کی نوکریوں سے مسئلہ نہیں ہے. آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری نوکری پہلے ہی ایک کم ہوتی ہے, اور اس میں پھر جو مہاجرین مقیم پاکستان ہے وہ پاکستان میں بھی نوکری اپلائی کر سکتا ہے, وہ ادھر بھی کر سکتا ہے, تو ہمارا حق مارا جاتا ہے. دیکھیں ہمارا تو سب سے بڑا گلہ یہ ہے کہ جو فیڈرل PSC میں کوٹا ہے وہ آزاد کشمیر کا کوٹا ہے, مہاجرین مقیم پاکستان کا کوٹا نہیں ہے. جو CSS میں کوٹا ہے وہ آزاد کشمیر کا کوٹا ہے, مہاجرین مقیم پاکستان کا کوٹا نہیں ہے. آزاد کشمیر کے اندر 1,05,000 ملازم اس وقت ڈائریکٹ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے سیلری لے رہا ہے, جس میں سے پورے 1,05,000 میں سے 3,500 مہاجرین مقیم پاکستان ہے جو وہاں پر سروسز کر رہے ہیں آن دا بیسس آف اسٹیٹ سبجیکٹ. اگر آپ 1,05,000 میں سے 3,500 لوگوں کو بھی برداشت نہیں کریں گے تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. یہ صرف میں نے آپ کو انیشلی بات کی کہ ایک بیانیہ بنایا گیا, اس بیانیے کو پروان چڑھانے کے لیے پوری ایک کمپین کی گئی. یہ مہاجر انصار کی نفرت پیدا کر کے, مہاجر اور مقامی کی نفرت پیدا کر کے, یہ اس سے قبل کبھی بھی نہیں تھی. اگر آپ 47 سے آنورڈ چلے جائیں تو 47 میں جب آپ کا یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو اس وقت جو لوکل اتھارٹی بنی اس کے اندر بھی مہاجرین مقیم پاکستان تھے. پھر آپ کا یہ نظام رولز آف بزنس کے تحت چلتا رہا, اور 61 میں جب بیسک ڈیموکریسیز کا قانون آیا تو اس وقت بھی مہاجرین کو اور مقامی کو ایکول ریپرزنٹیشن دی گئی. اور پھر 70 میں جب آپ کا پہلا کانسٹیٹیوشن آیا تو 16 سیٹیں آزاد کشمیر کی اور 8 سیٹیں مہاجرین مقیم پاکستان کی رکھی گئی. اب 1974 کے اندر کانسٹیٹیوشن میں 33 سیٹیں آزاد کشمیر کی اور 12 سیٹیں مہاجرین مقیم پاکستان کی, جس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہے, وہ رکھی گئی. اب آپ کیسے ان لوگوں کو ان کے رائٹ سے محروم کر سکتے ہیں آن دا بیسس آف فالس نیریٹو؟ اچھا عبد الماجد صاحب, آپ نے کہا تھا کہ مہاجر مقیم جو نشستیں ہوتی ہیں اس پہ کون سی وزارتیں انہوں نے لی ہیں, تو آپ بھی تو سابق وزیر خزانہ رہے ہیں. اس کے علاوہ کریکٹ می اف آئی ایم رونگ, کافی میں نے سرچ کیا ہے, کافی وزارتیں جو مہاجر مقیم پاکستان ہیں وہ وہاں پہ رہے ہیں, وزیر خوراک بھی, وزیر صنعت بھی. بتا دیجیے اگر میں شاید غلط ہوں تو یہ نشستیں اور یہ وزارتیں تو رہی ہیں. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ پلیز آپ ایک چیز کو کریکٹ کیجئے, مہاجرین مقیم پاکستان آر دا اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈرز آف دی اسٹیٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر. دے ہیو, ان کا وہی رائٹ ہے جو کہ آزاد کشمیر کے اندر بسنے والے کا رائٹ ہے. آپ اس کو سیگریگیٹ نہیں کر سکتے. یہ عمران ریاض نے ایک شو کیا تھا جس میں اس نے لوگوں کی تصویریں لگا کے, تو اس کو پتہ نہیں تھا اس بات کا, اور اس نے ایک پروگرام کر دیا اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر دیا, اور لوگوں نے اس کے ساتھ سے شروع کر دیا لے کے کہ پشاور سے وزیر خزانہ ہے, گجرات سے وزیر خوراک ہے, فلانی جگہ سے ہے.
میں نے آپ کو کہا کہ اگر 1927 کا مہاراجا کا قانون آپ اٹھائیں تو جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے وہ بائی برتھ رائٹ ہے. نہیں، آپ کی سیٹ کے حوالے سے تو اس نے ٹھیک ہی پھر کہا تھا نا، آپ بھی تو وزیر خزانہ رہے ہیں سابق، آپ کے حوالے سے تو انہوں نے ٹھیک بات کی ہے. سر تو مہاجرین مقیم پاکستان کو یہودی تو نہیں ہے. بالکل، ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہودی ہے، لیکن صرف ان ایک کو ایسے آرگومنٹ کی ایسے بات لوگ تھی. بنا آپ کہہ رہے تھے کہ معذرت کوئی کے ساتھ کہ جس طرح وہ شودر ہیں. تو ہندوستان میں کاسٹ سسٹم ہوتا ہے. نہیں اچھا عبد الماجد صاحب، وہ یہ بات نہیں ہے، یہودی ہونے کی بات نہیں ہے، وہ صرف ایک آرگومنٹ کی بات تھی. آپ کہہ رہے تھے کہ نا کہ کوئی وزارت نہیں ملی تو ہم نے صرف وزارت کا ایک تذکرہ کیا کہ آپ بھی سابق وزیر خزانہ رہے ہیں تو آپ مہاجرین مقیم تھے، تو یہ بس ایک آرگومنٹ تھا. نہیں، میری گزارش ہے آپ سے، مہاجرین کو شودر تو نہیں ہے، یہ تو ایک گریٹر کاز کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے. یہ کوئی وہاں بھیک مانگنے والے لوگ تو نہیں تھے. یہ سارے ویل آف فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. میرے دادا آزاد سری نگر کے ڈپٹی کمشنر تھے یہ بیفور پارٹیشن. میرے دادا آئی ایس آفیسر تھے. میری پوری فیملی، میری ساری پراپرٹی وہاں پر ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے تکمیل پاکستان کی غرض سے اپنا سب کچھ سیکریفائز کیا. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جب آپ کا بائی برتھ رائٹ ہے تو آپ کے بائی برتھ رائٹ ہونے کی وجہ سے اس چیز کو لے کے کہ خیبر پختونخوا، میں خیبر پختونخوا کا نہیں، میں ریاست آزاد کشمیر کا شہری ہوں. بھائی صاحب، آپ کے سٹیٹس کو کوئی نہیں کہہ رہا. اب بات صرف ہم اس کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ راولہ کوٹ اور میر پور والے کو اتنے لمبے چوڑے کشمیری نہیں ہے کہ ان کا لب و لہجہ پوٹوہار والوں سے ملتا ہے. تو اب جو مہاجرین مقیم پاکستان ہیں، جو پشاور میں رہ رہا ہے، جو کراچی میں رہ رہا ہے، ان کے لب و لہجے بھی بدل چکے ہیں، 2-3 نسلیں آگے چلے گئے ہیں. یہاں کا وزیر دفاع تو جو کشمیر کے اندر رہنے والوں کو کشمیری نہیں مان رہا. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا برتھ رائٹ ہے، ہم تو اس کو ماننے کو تیار ہیں. تو پھر اس طرح کے جو بیانات وزیر دفاع کہہ رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، یہ موقع نہیں تھا وزیر دفاع کا یہ بیان دینے کا. جلدی پہ تیل ڈالنے کا مقصد کچھ بھی نہیں تھا. اس کو ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کنڈیم بھی کیا ہے، اور جو ذی شعور لوگ ہیں انہوں نے اس کو اچھا نہیں سمجھا. اس وقت ریاست کے اندر آپ کو ایک امن کی بات کرنی ہے، آپ کو وہاں کے نظام کو سٹیبل کرنے کی بات کرنی ہے. اس وقت وہاں ایک کیوٹک پوزیشن ہے، آپ کو اس کو ٹھنڈا کرنا ہے. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ لب و لہجے لا محالہ جس علاقے میں آپ رہیں گے وہاں کے کلچر کو آپ اڈاپٹ کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلچر اڈاپٹ کرنے سے آپ اپنی جو نیریٹو شناخت ہے اس کو ختم کر دیں گے. اچھا، اب ایک مہینے سے بھی کم ٹائم رہ گیا تقریباً الیکشنز ہونے میں. ایک تو مجھے بتائیں کہ آپ موجودہ یہ جو 27 کو الیکشن ہونا ہے، 27 جولائی کو، وہ آپ لڑ رہے ہیں، کس پارٹی سے لڑ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا ان موجودہ حالات میں الیکشنز ممکن بھی ہیں؟ میری گزارش یہ ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے. ہاں، اس کو صاف اور شفاف ہونا چاہیے. اس کے طریقہ کار پہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو بات کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر دو صورتوں سے الیکشن کمیشن کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ اس الیکشن کے اوپر کوئی بھی انگلی نہ اٹھے، کوئی پروونشل انوالومنٹ نہ ہو، انڈیپینڈنٹ سٹاف کو لگایا جائے، غیر جانبدار فورسز کو تعینات کیا جائے. آزاد کشمیر حکومت نے وافر فنڈز دیے الیکشن کمیشن کو. اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں اور مہاجرین مقیم پاکستان کے اندر ہونے والے 12 حلقہ جات کے اندر الیکشن کی شفافیت کو انشور کرے. اچھا عبد الماجد صاحب، یہ آخری سوال ہی ہمارا وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ ابھی تک وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ کافی متضاد خبریں آ رہی تھیں اموات کے حوالے سے. کتنے مظاہرین کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور کتنے سیکیورٹی فورسز کی ہلاکتیں وہاں پہ ہوئی ہیں، اور کون وہاں پہ ذمہ دار ہے ان ہلاکتوں کا؟ دیکھیں، ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں جو انتشار کو ہوا دے رہے ہیں. ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مذاکرات کو ماننے کے باوجود اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے بجائے انہوں نے احتجاج کے راستے کو اختیار کیا. ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کے مفاد کے خلاف جو پاکستان کے مفاد کے خلاف اس وقت کام کر رہے ہیں. ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کو اس وقت ہندوستان کی طرف سے پوری سپورٹ مل رہی ہے. ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ کیا ہے. کتنی ہلاکتوں کے حوالے سے بتا دیں کتنی ہوئی ہیں ابھی تک؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے خواتین اور بچوں کو ڈھال بنایا ہے. ایک وقت تھا کہ وہ تمبر کا ڈنڈا لے کے آتے تھے، آج وہ خواتین کو ڈھال بنا کے وہاں بیٹھے ہیں. میری گزارش یہ ہے، وہ بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں، کسی ایک کی جان بھی چلی جائے گی تو ریاست کبھی بھی سکون میں نہیں رہے گی. ہم نے ہمیشہ ڈائیلاگ کے ذریعے چیزوں کو حل کرنے کی بات کی ہے. اس وقت تک جو رپورٹڈ کیجولٹیز ہیں، ہمارے آئی تھنک پولیس ڈپارٹمنٹ نے اس کے اوپر ایک سرکولر بھی جاری کیا ہے. ہمارے یہ کوئی فوجی جوان جو ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا تھا، اس میں کچھ شہادتیں ہوئی ہیں، کچھ 6-7 سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں، کوئی 20-22 کے قریب سول ہمارے بھائی شہید ہوئے اس میں. تو میری گزارش یہ ہے، شہید کوئی بھی ہو، جان کسی کی بھی جائے، چاہے وہ وردی میں ہو چاہے وہ سول کپڑوں میں ہو، اس کی جان اتنی قیمتی ہے. ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے ریاست کے اندر امن آئے، اور یہ جو لوگ
ہٹ درمی کے اوپر بیٹھے. اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ یہ سمجھیں اس بات کو کہ ہم انتشار کو پروان نہ چڑھائیں. اس وقت جتنی بھی تماشا بینی لگی ہوئی ہے اس کا لامحالہ فائدہ ہندوستان کو ہو رہا ہے. ہندوستان کا میڈیا اس کو بھرپور کوریج دے رہا ہے, وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ انسٹیگیٹرز ہیں, یہ انسٹیگیٹرز جو ہیں یہ ریاست کے پرامن ماحول کو تباہ کرنے کے کہاں لے گئے ہیں. آج سب کو بند گلی کے اندر کھڑا کر دیا ہے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نیگوسیشن کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. تو جب نیگوسیشن کے لیے پہلے آپ کو سب کچھ کہا گیا, اس وقت آپ نے ہٹ درمی کی. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے امن کو تباہ نہ کیجیے, جمہوری پروسیس کو رہنے دیجیے. جمہوری پروسیس ختم ہوا تو سب کو ہاتھ ملنے پڑیں گے. یہ بند گلی کی طرف لے کے جائیں گے چیزوں کو تو اس کا نقصان سب کو ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے تحت نظام کو چلنا چاہیے. بہت شکریہ عبد الماجد خان صاحب, آپ نے ہم سے بات کی اور جو آزاد کشمیر میں اس ٹائم ایک دھرنے کی اور ایک کیوش کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ اپنی رائے دی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. اعتزاز, آپ نے سنی بات, وہ تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو 12 نشستیں ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کشمیر کاز سے جڑا ہوا ہے. اب ایک حد تک تو چلیں ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کاز سے وہ جڑا ہوا ہے, لیکن اس چیز کو کرنے میں بھی بہت سارے طریقہ کار موجود ہیں. دیکھیں جو 12 نشستیں ہیں اس کے حوالے سے جو 6 جموں کی نشستیں ہیں اس پر تو چلیں کچھ نہ کوئی منطق سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ ایک جو ووٹر کاؤنٹ ہے وہ ایک سگنیفیکنٹ ہے. لیکن ویلی کی جو سیٹیں ہوتی ہیں وہ آپ 1000 1200 1500 ووٹ پہ, ٹوٹل 36,000 ووٹوں پہ اپنے 6 نشستیں دی ہوئی ہیں. تو مطلب 6-7 ہزار پر سیٹ الیکٹوریٹ ایک آپ نے بنایا ہوا ہے, اور اس میں جو ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں وہ تو بالکل ہی کم ہوتے ہیں, 900 800 1200. تو اس کی ریشنلائزیشن کی تو بات ہونی چاہیے. اس کے حوالے سے حکومت صرف اس لیے نہیں ڈٹ کے کھڑی ہو سکتی کہ اب کیونکہ ہمارا پلڑا بھاری ہے, ہم نے کسی نہ کسی طرح سے جو پروٹیسٹرز کو جو ہے وہ مطلب مجبور کر دیا ہے, یا وہ پروٹیسٹرز میں وہ اتنا دم خم نہیں رہا تو ہم بات نہیں مانیں گے. کچھ حد تک تو حکومت کو اس کو دیکھنا پڑے گا. اور ایون کہ اب تو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہاں جی اس کو ریشنلائز ہونا چاہیے. دیکھیں یہ مظاہرین کی بات میں وزن تو ہے نا کہ یہ جو نشستیں ہیں ایک منطقی طور پر بنتی نہیں ہے. ایک تو وہاں پہ پہلے ہی وہ پاکستان میں ہیں اور وہاں پہ رہے ہیں, اور بجٹ بھی ان کو جب ملتا ہے تو وہ بجائے کشمیر میں لگانے کے تو وہ اپنے جو اس حلقے میں وہاں پہ مقیم ہے, اگر کوئی پنجاب میں رہ رہا ہے یا اسلام آباد یا KPK میں جہاں پہ بھی رہ رہا ہے تو وہ وہاں بھی بجٹ آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ اور ایک جو اعتراض ان کا یہ بھی صحیح ہے کہ وہ یہاں سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, وہاں سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. دونوں طرف ان کے نہ وہ یہاں پہ اپنے عام کی نمائندگی کر سکتے ہیں اگر وہ یہاں سے جیتے ہیں, پنجاب اسمبلی سے اگر کوئی الیکشن لڑ رہا ہے, KPK اسمبلی سے یا MNA کا کوئی بھی الیکشن لڑ رہا ہے, اگر وہ یہاں سے جیتے ہیں تو نہ وہ یہاں کی صحیح کی نمائندگی کر سکیں گے. اگر وہ وہاں سے جیتے ہیں تو وہاں کی صحیح نمائندگی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے جس علاقے کے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ان کا ایک منطقی طور پر یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ یہ نشستیں آخر کیوں بنائی گئی ہیں. لیکن وہ پھر حکومت یہ کہتی ہے کہ حکومت دیکھیں اگر حکومت کی طرف سے ہٹ درمی ہے تو تھوڑی سی شاید عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ کہتی ہے آپ بالکل اس کو ختم کر دیں کہ سیٹیں ہونی نہیں چاہیے, ان کا وجود نہیں ہونا چاہیے. تو آئی تھنک تھوڑا سا ادھر بھی تھوڑی سی ایک جو ہے نا انہوں نے بہت عوامی ایکشن کمیٹی کو آپ چھوڑ دیں. اگر وہاں کے عوام کا دیکھیں نا, عوام کیا ظاہر ہے, وہاں کی عوام کا کیا مطالبہ ہے. اگر وہاں کے عوام کے سینٹیمنٹ ہے کہ نشستوں کو نہیں ہونا چاہیے تو پھر ظاہری بات ہے عوام سینٹیمنٹ تو آپ نے مہاجرین مقیم پاکستان کا بھی تو دیکھنا ہے نا. تو وہ کتنی وہ لاکھوں کی تعداد میں جو یہاں پہ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری کتنی ووٹ, آپ نے خود بتایا تھا کتنے ان کی کم ووٹر لسٹ ہے. یہ بات ٹھیک ہے, آئی ٹوٹلی ایگری کہ اس کو ریشنلائز ہونے کی بات ہونی چاہیے, لیکن جو جیک ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ٹوٹلی طور پہ ابالش کر دینی چاہیے 12 سیٹیں. تو آپ 12 سیٹوں کو, اب یہ بھی قانونی ماہرین اور خاص طور پہ جو انٹرنیشنل لا کو دیکھتے ہیں ان سے آئی تھنک آرا ضرور لینی چاہیے کہ کیا اس کا جو اگر آپ ختم کرتے ہیں تو کیا اس کا براہ راست اثر جو پلیبیسائٹ ہونا ہے یا جو UN کی جو قراردادیں ہیں اس پہ کیا پڑے گا, کہ اس کے مطابق پاکستان کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. اب انڈیا کی میں مثال دیتا ہوں, انڈیا کی جو اسمبلی ہے وہاں پہ لیجسلیٹو اسمبلی جو انڈیا کی ہے اس میں انہوں نے 24 کے قریب نشستیں جو ہے وہ علامتی رکھی ہوئی ہیں جو خالی رہتی ہیں اور جس پہ الیکشنز نہیں ہوتا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیٹیں وہ پاکستان کے جو ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر ہے اس کی نمائندگی کرتی ہیں, اور لیکن ادھر کوئی نمائندہ نہیں آتا. تو ایک اس طرح کی جو ہے تجویز بھی آ سکتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ بیٹھ کے بات چیت کریں. دونوں فریق جو ہے
کسی بھی سائڈ کو جو ہے بات چیت سے بھاگنا نہیں چاہیے. کیونکہ آپ ان کے مطالبات دیکھیں, چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہی ہے نا 38 مطالبات, جن میں وہ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے 37 کے قریب منظور کر لیے ہوئے ہیں. بیسک مسئلہ انہی 12 مہاجر نشستوں پر ہی ہے. اور ایک صرف مطالبے کی بنیاد پر ایک تنظیم جو وہاں کی مقامی تنظیم ہے, وہاں پہ ریپرزینٹیٹیو ہے, اس کو کالعدم بھی قرار دے دیا گیا اس کے مظاہرے کی وجہ سے. تو یہ تو کوئی حل نظر نہیں آتا, کیونکہ آپ وہاں پر ایک جو وہاں کی تنظیم وہاں پر رکتی ہے, وہاں کے حقوق کی بات کر رہی ہے, آپ اس کو کالعدم قرار دیتے تو وہاں پر ریئیکشن تو آپ دیکھیں گے آئے گا. کہ مناسب ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ کسی بھی تنظیم کو بالکل آپ نے ایک دم سے جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا, اور پھر آپ نے اس پہ وہی جو الزامات ہوتے ہیں کہ فورن فنڈڈ ہے. آئی تھنک اس باتیں کرنے سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے جلدی پر تیل کا کام کیا ہے. چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے, اور آپ نے پہلے بھی ان سے 3 دفعہ مذاکرات کیے ہیں, تب بھی ان کا یہی لوگ تھے, یہی ان کے مزید معاملات انہوں نے سلگا دیے ہیں. وہاں پر جو انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہے, ان کے لوگ جو ہیں روپوش ہیں, کئیوں کے نام فورس کیجول میں ہیں, کئی گرفتار ہیں, کئیوں پہ انہوں نے انعامات کا اعلان کر دیا. تو بجائے کہ معاملے کو کول ڈاؤن کرنے کے انہوں نے ذرا جلدی پر تیل ڈال دیا ہے, اور وہاں پہ مزید ریئیکشن ہے. اور یہ جو خبریں آتی ہیں کہ ختم ہو گیا دھرنا یا چلے گئے ہیں, منتشر ہو گئے ہیں, لیکن پھر بھی خبریں جب انٹرنیٹ کے تھرو ہم دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا, یا ہم وہاں پہ اپنے جو وہاں پہ نمائندوں سے رابطہ کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ احتجاج تو بھی جاری ہے, بالکل جاری ہے, حالات بدتر ہوتے جا رہے, کرفیو ہے, خوراک کی قلت پیدا ہوگی, دوائیات نہیں ہیں. آئی تھنک کہ دونوں طرف کو جو ہے اپنی پوزیشن میں تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے. خاص طور پہ حکومت کو اس کا آغاز کرنا چاہیے. حکومت جو ہے ہمیشہ لوگوں کو جھکانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگ تو obviously پاورفل نہیں ہوتے, ریاست کا نرم دل ہونا, ریاست کو ماں بننا چاہیے. اور اس میں تو آئی تھنک CBM کے طور پہ سب سے پہلے آپ کو راستے کھول دینے چاہیے, جو خوراک وغیرہ ہے. اور پھر جو ایکشن کمیٹی ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے تھوڑی سی نرمی کرے. اگر آپ نے ہڑتال کی ہوئی ہے, اگر خوراک وہاں تک پہنچے گی تو اوبویسلی دکانوں سے ہی لوگ جا کے لیں گے, تو ان کو بھی CBM کے طور پہ اس کو دکانوں کو بھی تھوڑا سا کھولنا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے انٹرنیٹ پر سے پابندی اٹھا کر جو ہے بات چیت کی طرف. تو بیچ میں لوگ ثالثی کروانے پر بھی تیار ہیں, ان ثالثوں کی مدد لینی چاہیے. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے اگر وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, جو بھی اس معاملے میں اپنا کردار ادا کر سکے, آئی تھنک اس کو دیکھنا چاہیے. تو ناظرین, ہم امید کرتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے وہ اس میں کچھ بہتری آئے گی, اور جو ریاست ہے وہ کم از کم جو ہے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائے گی اور معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائے گی. ناظرین, یہ تھا اس ہفتے کا رائٹس واچ. اس طرح کی مزید کانورسیشن, اس طرح کے مزید پروگرامز کو سننے اور دیکھنے کے لیے ہم امید کریں گے کہ آپ ہمیں فالو کریں گے ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پر. دیکھتے رہیے voicepeaker.net. ناظرین, آپ رائٹس واچ کو تقریباً 2 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم نے پاکستان کے تمام مارجنلائز سوسائٹیز کی بات کی, تمام ان ٹاپکس کے حوالے سے بات کی جن کو پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا میں کور نہیں کیا جاتا. ہم نے ان تمام ایشوز کو اٹھایا جن کو اٹھانے کو پاکستان میں خطرہ تصور کیا جاتا ہے. ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو جرنلزم ہے وہ وائس آف دا وائس لیس ہے, اس میں کریج اور بولڈنس جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتی ہے. If you want to watch more of our bold journalism and our tough conversations that don't happen anywhere else, we need your support. Follow us on all our social media accounts on YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Subscribe and keep watching voicepeaker.net. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepeaker.net.